हुकूमती यकीन दहानियाँ और कार्रवाइयाँ बातों और दावों तक महदूद। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत बरकरार। गरीब सार्फिन एक दूसरे से यूटिलिटी स्टोर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। महंगाई के सताए अवाम की रमजान में भी मुश्किलात कम न हुई। रियाज शाही चौक यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते आटे के बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली। सस्ता आटा गायब, खवातीन के यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर डेरे, घंटों बैठने के बावजूद आटा न मिल सका। रोजाना खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। खवातीन की दहाई। आटा हम कल भी लेने आए हैं, जुमे के बाद आए हैं, तो बैठ बैठ के तो ना चंद लोगों को अंदर भेजा है इन्होंने, जिन्हें आटा दे दिया है, बाकी आवाम को वापस भेज दिया। हमें भी कहा है कि आज आटा नहीं है, आपने कल आना है। खवातीन कहती हैं रोजे की हालत में रोज चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की अदम दस्तयाबी से रिलीफ की बजाय अजियत मिल रही है। बदतरीन महंगाई ने मुतवस्सित तबके की खवातीन को भी यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर बैठने पर मजबूर कर दिया। खवातीन ने कहा क्या करें, आमदनियां सुकड़ती जा रही हैं और महंगाई आसमान से बातें कर रही है। आला हुकाम मुश्किलात का अजाला करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की वाफिर मिकदार में फ्राहमी यकीनी बनाएं। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। सरकारी नरखनामे में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया, ताहम दुकानदारों ने गिरा फरोशी की रविश न बदली और मनमाने नरखों पर फरोख्त का सिलसिला जारी रखा। फैसलाबाद में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कीमतों में मामूली कमी के बावजूद सफेद पोश तबके के लिए सब्जियों और फलों की खरीदारी मुश्किल। मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 7 रुपए सस्ता 581 से 576 रुपए किलो हो गया। अंडे फार्मी 269 रुपए दर्जन पर बरकरार। प्याज दर्जा अव्वल 7 रुपए सस्ता 199 रुपए किलो। लीमू देसी 25 रुपए सस्ते 200 रुपए किलो हो गए। लीमू चाइना 25 रुपए सस्ता होकर 50 रुपए किलो। सब्ज मिर्च 20 रुपए कम होकर 310 रुपए किलो हो गई। घिया कद्दू मटर 20-20 रुपए सस्ते, धनिया 20 रुपए सस्ता हो गया। फल गोभी मूंगरे 20-20 रुपए महंगे हो गए। सेब काला कलू 10 रुपए सस्ता होकर 320 रुपए किलो हो गया। सेब गोल्डन 200, अनार बदाना 650, अनार कंदारी 320 रुपए किलो पर बरकरार है। अंगूर टाफी 10 रुपए बढ़कर 500 रुपए किलो हो गए। केला 190 रुपए दर्जन, अमरूद 220 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। स्ट्रॉबेरी 20 रुपए कम होकर 400 रुपए किलो हो गई। किन्नू 140 रुपए, किन्नू स्पेशल 270 रुपए दर्जन पर बरकरार हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ बात करेंगे टोबा टेक सिंह में डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास। जिला भर के 40 मजिस्ट्रेट्स को इफ्तार के वक्त तक मार्केट में रहने की हिदायत। ओवर चार्जिंग पर सख्त कार्रवाई करने का भी हुक्म। तफसीलात बता रहे हैं मुबशिर हसन जी। टोबा टेक्सिंग में गिराफ फरोशों के खिलाफ इंतजामिया मुतहर्रिक है। इस हवाले से रोजाना की बुनियाद पर जुर्माने भी किए जा रहे हैं, FIR भी दर्ज हो रही हैं। ताहम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हिदायत की गई है कि वो दोपहर के बाद भी मार्केट में मौजूद रहेंगे और आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाएगा। इसी हवाले से इजलास डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम की ज़ेर सदारत हुआ, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। और साहब बताइएगा कि आपके जो मजिस्ट्रेट है वो पहले ही फील्ड में मौजूद हैं और उनको टाइमिंग क्या होगी, शाम के बाद अगर ये आते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल हमारी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, उनकी हिदायत के ऐन मुताबिक पूरे पंजाब भर की तरह टोबा टेक सिंह में भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं बड़ी तंदही के साथ और बड़ी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि ये रमज़ान के पहले 4-5 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों अशिया की जो कीमतें हैं वो उस तरह से जैसा कि नौवीं रमज़ान में बढ़ जाती है, ज़्यादा नहीं बढ़ी और उसमें हमारे मजिस्ट्रेट बड़ा अच्छा काम करें। लेकिन उनमें थोड़ा सा मज़ीद इसमें जो पीक जो ख़रीदारी का जो टाइम होता है जी, इफ्तारी से 2 घंटे पहले, उसको ख़ास फोकस में रखा गया जिस दौरान मैक्सिमम शॉपिंग होती है मार्केट में। तो उसके लिए हम जो है वो अपने तमाम मजिस्ट्रेट साहिबान को पाबंद कर दिए। और इसमें भी ख़ास तौर पे जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं उनमें स्पेशल फोकस किया जा रहा है कि वो उन एरियाज़ को फोकस करें हमारे मजिस्ट्रेट। और क्योंकि जो ज़्यादा जो शिकायत आती हैं वो अर्बन एरिया से आती हैं, शहरी इलाकों से आती हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम रमज़ान मुबारक महीने में हम आवाम तक जो रिलीफ है वो पहुंचा सकें और वो अशियाए खुर्दोनोश जो हैं उनको सस्ती और मयारी जो है वो फराहमी उनकी यकीनी बना सकें। सर निगहबान रमज़ान पैकेज बड़ा स्मूथली चल रहा है, इस हवाले से लोगों का अच्छा फीडबैक भी सामने आ रहा है। कहाँ तक हम डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं? जी रमज़ान निगहबान पैकेज जो है इसमें हम तकरीबन जी 70,000 से ज़ायद हम जो बेनिफिशरीज़ हैं उन तक पहुंच चुके हैं। और टोटल हमारा जो 1,32,000 का टारगेट है उसमें से अभी तक जो वेरीफाई हुए हैं वो तकरीबन 1,20,000 हुए हैं। तो
کوئی اندازاً 50,000 سے کم ہے جو کہ رہ چکے ہیں، ہمارے باقی بچے ہیں، اور وہ بھی ڈیلی بیسس پہ چل رہا ہے جی الحمدللہ. اور ہم وی آر ہوپ فل کہ ہم 10 رمضان المبارک تک، جو کہ 21 مارچ بنتا ہے، تب تک انشاءاللہ اپنا 100% ٹارگٹ اچیو کر پائیں گے. اور اس میں الحمدللہ بڑا پازیٹیو فیڈ بیک اس طرح سے آ رہا ہے جی کہ ہمارا جو گھر گھر جا کے ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، اس میں جو ہمارے بینیفیشریز ہیں، مستحقین ہیں، ان کی عزت نفس کو بھی مجروح ہونے سے بچایا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بہت زیادہ کوئی بڑی میجر لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی کریٹ نہیں ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈیفینیٹلی جو عوام کا کردار ہے بڑا اہم ہے کہ وہ بڑے تحمل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اس ڈسٹریبیوشن کو انشور کروانے دے رہے ہیں. اور انتظامیہ جو ہے بڑا افیکٹولی رول پلے کر رہی ہے، جس میں اسپیشلی ہمارا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ٹیمز ہیں جو کہ پولیو کی ٹیمز ہیں، وہ بھی اس میں کام کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ریونیو کا اسٹاف ہے وہ کام کر رہا ہے. مبشر، بہت شکریہ آپ کا. اپڈیٹس کے بعد بات کریں گے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز میں داخلے جاری ہیں. آرٹس، سائنس اور کامرس میں داخلوں کی درخواستیں طلب. طلبہ سنگل فیس کے ساتھ 26 مارچ تک داخلہ فارم جمع کرا سکیں گے. جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز میں داخلے جاری ہیں. ایسوسیٹ ڈگری آرٹس، سائنس اور کامرس میں داخلوں کی درخواستیں طلب. امیدوار سنگل فیس کے ساتھ 26 مارچ تک داخلہ فارم جمع کرا سکیں گے، جبکہ ڈبل فیس کے ساتھ 5 اپریل، 3 گنا فیس کے ساتھ 12 اپریل تک فارم جمع ہو سکیں گے. یہاں بات کریں گے فیصل آباد میں دین گارڈن کی جانب سے کوہ نور سٹی میں سیلز آفس فنکشنل کر دیا گیا. چیف کمرشل آفیسر دین گارڈن شیخ عبدالسمی کہتے ہیں یہ پروجیکٹ FTAC پر اپروو ہے. شہریوں میں دین گارڈن سے متعلق دلچسپی بڑھ رہی ہے. شہریوں کی سہولت کے لیے سٹی سیلز آفس کو فنکشنل کر دیا گیا ہے. مزید جان لیں گے ارسلان دورانی سے، بتائیے گا. جی بالکل، دین گارڈنز اور دین انڈسٹری کی جانب سے فیصل آباد سٹی میں بھی سیلز آفس جو ہے اس کا افتتاح کر دیا گیا، اس کو باقاعدہ آپریشنل کر دیا گیا. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے CC اور دین گارڈن موجود ہیں. شیخ عبدالسمی صاحب، ان سے بات کرتے جانتے. سر بتائیے گا کہ آج یہاں پر فیصل آباد میں باقاعدہ آفس جو اس کا افتتاح کیا گیا ہے، آپریشن ہو گیا، کیا کہنا چاہیں گے اور کیسے اس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں کہ فیصل آباد میں چنیوٹ میں بھی دین گارڈن ہے، پھر فیصل آباد میں انڈسٹریز اور دین گارڈن مل کر کس طرح کام کریں گے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کے آنے کا شکریہ جی. اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ دین گروپ آف انڈسٹریز ایک اتنا بڑا نام ہے کہ جس بھی ہم نے انڈسٹری کے جس بھی فیسٹ پہ کام کیا ہے، جس سیکٹر میں کام کیا، وہاں پہ ایک باکمال کام کیا، بہت نام پیدا کیا. جب ہم نے فیصل آباد میں پروجیکٹ کنسیو کیا تھا تو ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی کہ ہماری پھر جو پیٹرنز ہیں، جو مینجمنٹ ہے، انہوں نے فیصل آباد میں دین گارڈن فیصل آباد کا کام کیا. یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو FDA سے اپرووڈ ہے، فیڈما کے بالکل سامنے ہے. اٹ از ڈیزائنڈ بائی دارالہنسا وچ از اے ماسٹر پلان کمیونٹی وے یو کین لیو، یو کین ورک، یو کین شاپ، یو کین پلے. سو اٹس اے 360 ڈگری کمیونٹی. اور چونکہ اللہ کی مہربانی سے وہاں پذیرائی بہت لوگوں نے ہماری کی، اور اس کی لوکیشن چونکہ فیڈما کے بالکل سامنے ہے، تو آپ کو پتہ ہے لوکل، نیشنل، انٹرنیشنل برانڈز کا ہم پہ بہت زیادہ وہاں پہ ڈیمانڈ ہے. اور ان کو سفائز کرنے کے لیے، اپنے کسٹمر بیس کو سفائز کرنے کے لیے فیصل آباد میں جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو کسٹمرز ہیں، اور جو آنے والے دنوں میں اور ہمارے کسٹمرز بنیں گے، ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ ہم شہر کے بیچ میں کوہ نور کے ایریا میں مین جڑا والا روڈ پہ اپنا ایک سٹی سیل سینٹر یہاں پہ آپریشنل کریں. تو آج اللہ کی مہربانی سے یہ آفس آپریشنل ہو گیا جی. اور آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ پورے پاکستان سے جتنے بھی ڈیلرز ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، کراچی سے بھی لوگ آئے، اسلام آباد سے بھی، لاہور سے بھی، اور فیصل آباد کی کمیونٹی نے جس بھرپور طریقے سے، جو ریئلٹرز نے اور جو باقی سٹیک ہولڈرز نے پذیرائی کی ہے، آپ نے اس کو خود آج وٹنس بھی کر لیا. تو فیصل آباد کے رہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے جی کہ اب دین گارڈن فیصل آباد آ گیا ہے، فیصل آباد کے دل کوہ نور ایریا میں. اور اس آفس کو آج سے ہم نے آپریشنل کر دیا ہے جناب. اب آپ کسی بھی حوالے سے ہماری ٹیم سے جب چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. بالکل، سروسز جو ہے سیلز. ارسلان، بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین، ذیل گھر میں تاجروں کی جانب سے شہریوں کے لیے افطاری کا اہتمام. افطاری کے لیے بڑی تعداد میں شہری ذیل گھر پہنچے اور روزہ افطار کیا. افطاری میں مختلف کھانوں سمیت مشروبات بھی پیش کیے گئے. افطاری میں تاجروں کی جانب سے مختلف مشروبات سمیت کھانے بھی شامل تھے. چنیوٹ میں مخیر حضرات کی جانب سے لاہور روڈ پر افطار دسترخوان کا اہتمام کیا گیا. عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی. افطار دسترخوان پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں.
عوام کے ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئی ہیں۔ چنیوٹ میں مخیر حضرات کی جانب سے لاہور روڈ پر افطار دسترخوان کا اہتمام کیا گیا۔ عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد کے لیے قومی اعزاز ہلال امتیاز منظور۔ یوم پاکستان 23 مارچ کو ایوان صدر اسلام آباد میں قومی تقریب تقسیم اعزازات میں صدر پاکستان ڈاکٹر اقرار احمد خان کو ہلال امتیاز سے نوازیں گے۔ اسی پر بات کریں گے جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر بتائیے گا۔ جی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خان کو ان کی پاکستان میں تعلیمی خدمات کے اعتراف میں جو سول اعزاز ہے ہلال امتیاز وہ دینے کی منظوری دی گئی ہے، اور باقاعدہ طور پر اس حوالے سے 23 مارچ کو جو مرکزی تقریب ہوگی اسلام آباد ایوان صدر میں، جس میں ملک بھر سے جو اعزازات حاصل کرنے والے افراد کو مدعو کیا جائے گا، اور وہاں پر فیصل آباد سے زرعی یونیورسٹی کے ڈاکٹر اقرار احمد خان کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ دعوت نامہ ان کو کابینہ ڈویژن کی طرف سے حکومت پاکستان کی طرف سے موصول ہو چکا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 23 مارچ کو ایوان صدر میں جو مرکزی تقریب ہوگی تقسیم اعزازات کے حوالے سے، اس میں وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خان کو ہلال امتیاز کے جو سول اعزاز ہے اس سے نوازا جائے گا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر اقرار احمد خان جو ہیں وہ ستارہ امتیاز بھی حاصل کر چکے ہیں، اور یہ دوسرا سول اعزاز ہے جو حکومت پاکستان ڈاکٹر اقرار احمد خان کو دینے جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ جہانگیر آپ کا۔ فیصل آباد پریس کلب میں صدر فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ ورکرز پرویز شوکت مرحوم کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ آئیے آپ کو بھی لیے چلیں۔ کی دنیا ہے تو پتہ اس بندے کا بعد میں چلتا ہے کہ کیسے اس نے لوگوں کے ساتھ روابط رکھے، کیسے وہ بندہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ کام کرتا رہا۔ تو آج یہاں پر ہمیں یہ تو دیکھنے کو ملا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پرویز شوکت مرحوم کی جو خدمات تھی جرنلسٹ کے لیے وہ کیا تھی، کس طرح سے انہوں نے اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھا اور کام کرتے رہے۔ تو آج یہاں پر جو شرکت دور دراز کے شہروں سے بھی آئے ہیں، میں بحیثیت پریس کلب پریزیڈنٹ ان کا شکر گزار بھی ہوں، یہاں پر آئے ہیں۔ تو اس موقع پر ہم اس عہد کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے ایک جدوجہد شروع کی تھی، تو اس جدوجہد کو ہم کبھی بھی رکنے نہیں دیں گے، اس کو اسی سپیڈ کے ساتھ روا رکھیں گے، بلکہ کنٹینیو اس میں مزید اضافہ کریں گے۔ دیکھیے جس طرح سے ابھی ٹینڈر ٹی وی بند ہو گیا، مزید بند ہونے کے قریب ہے، کئی نیوز پیپرز جو ہے وہ بند ہونے کے قریب ہے، اور جس طرح سے حکومتی جبر، حکومتی سختیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں جرنلسٹ کے حوالے سے، آزادی اظہار کے حوالے سے جو آواز ہے اس کو مزید کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، مزید اس کو دبایا جا رہا ہے۔ آپ یقین جانیے میں نے اپنے 17 سالہ اسلام آباد کے کیریئر میں کبھی کسی موت پہ کسی کو اتنا نوحہ کنا نہیں دیکھا جو میں نے اس دن محترم پرویز شوکت صاحب کی ڈیتھ پہ دیکھا۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں رو رہے تھے، بار بار چلا رہے تھے، تایا چاچا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے نہیں سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہے۔ بعد میں پتہ چلا بھانجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، وہ جو یتیم تھے وہ ان کو پالتے تھے۔ میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں خود کو وہاں پہ کنٹرول کر سکوں، اور ان کا بیٹا چھوٹا جب ہم جاتے تھے تو وہ موجز کو آواز دیتے تھے، اور موجز کھانے کے خانچے بھرے ہوئے لے کے آ جاتا تھا۔ تو موجز اپنی والدہ کو ہمت دلا رہا تھا کہ آپ چپ کر جائیں۔ 4 بچے ان کے، 2 بیٹیاں۔